ولادت شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مبارک ہو مومنین، جیسا کہ ہر اتوار کو آفس گلوبل معصومین پر تفسیر قرآن کا سلسلہ 10 بجے شروع کیا گیا ہے، اور آج یہ 5واں اتوار ہے۔ گلوبل معصومین چینل، میر میسم چینل اور نوجوانان کومٹواڑی شیعہ یو چینل پر، اور آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی جائے گی، اور مولانا سید احمد علی عابدی ابن مولانا سید ابوالقاسم عابدی صاحب تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کریں گے، جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سنیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا، یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا کہ مومنین اپنے گھر بیٹھ کر، اپنے مقامات پر بیٹھ کر تفسیر قرآن اور علم قرآن حاصل کر سکتے ہیں، مختصری صحیح مگر تقریباً 1 گھنٹے میں جتنا بھی تفسیر بیان کی جائے اتنا مومنین اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، مکمل تفسیر سوائے معصوم کے کوئی بیان نہیں کر سکتا، ائمہ طاہرین کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ائمہ طاہرین کے احادیث کے حوالے سے اور انہی کی بتائی ہوئی تفسیر سے تفسیر بیان کریں گے مولانا سید احمد علی عابدی صاحب قبلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ مومنین، سب سے پہلے آپ سب کے لیے یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو سلسلہ ان حضرات گلوبل معصومین اور جو حضرات بھی اس کام کے لیے دامے درہم سخنے اس کی قد و کاوش میں لگے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے یہ میری دعا ہے کہ خداوند عالم ان سب کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے، ان کے توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے، ان کے تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو کی جا رہی ہے، اور مومنین اس سے گھر بیٹھ کر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے ایک اور بات ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو لے کر چلنا ہے، وہ ہم یہاں پر ثابت کر رہے ہیں، کہہ کے بتا رہے ہیں کہ ہم قرآن کی تفسیر جو ہمارے ائمہ نے دی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن اور اہل بیت کو دونوں ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ آئیے اب آغاز کیا جائے گا کہ سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمت للعالمین ابوالقاسم محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ والصلاة والسلام علی ولیہ ووزیرہ وخلیفتہ مولانا و مولا الکونین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وقالہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین، آپ مسلسل 4 ہفتوں سے قرآن کی تفسیر کے ذیل میں سنتے چلے آ رہے ہیں علماء و ذاکرین خطبہ سے. آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی آیت کی تفسیر بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو چھوٹی تو ہے مگر کوئی قرآن سے کم نہیں ہے. وہ کوئی اور آیت نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے ائمہ نے بتایا ہے کہ خداوند عالم نے جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں ان سب کے ساتھ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا. یہ آج ہماری قرآن میں نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں یہ آیت نازل کی گئی ہے. اور یہ آیت اتنی اہم اللہ کے نزدیک ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں 114 سورے نازل کیے ہیں اس میں 113 سوروں کے آغاز میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا. اور اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ سورے تو 114 ہوں اور بسم اللہ 113 مرتبہ ہو. یہ سوچ کر کے اللہ نے سورہ نمل میں درمیان میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کر کے بتایا کہ دیکھو یہ میرے لیے اتنا اہم ہے کہ 114 سورے قرآن میں ہیں تو 114 مرتبہ بسم اللہ نازل. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے قرآن کی آسمان کی ہر کتاب سے پہلے بسم اللہ کو نازل کیا اور قرآن کے ہر سورے سے پہلے بسم اللہ کو نازل کیا سوائے سورہ توبہ. اب دیکھیں کہ بسم اللہ ہے کیا. اگر الفاظ کے حساب سے بسم اللہ کو دیکھیں تو بسم اللہ بس ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ بے اسم اللہ الرحمن الرحیم. بے اسم اللہ الرحمن الرحیم 5 حروف کا مرکب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی یہ 5 حروف مل کر بسم اللہ بنا رہے ہیں. اب آئیے دیکھیں کہ یہ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے. عموماً یہی ترجمہ مشہور ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. لیکن اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو اللہ اس طرح بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم. یہ ہے بسم اللہ. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ بسم اللہ میں خداوند عالم نے اتنی برکت دی ہے کہ مسلسل اگر ہم ہمارے ائمہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ احادیث کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ ہر امام نے ہر نبی نے ہر وقت مسلمانوں سے یہی کہا ہے کہ تم جو کوئی بھی کام اس کام کا آغاز کرو بسم اللہ سے کرو. جو کوئی بھی کام یہاں تک کہ کہا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کی عادت بنانا. فرماتے ہیں ائمہ سے اقوال میں یوں آیا ہے کہ جو کوئی شخص اپنے کسی کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ کام مبارک ہو جاتا ہے, برکت والا ہو جاتا ہے اور وہ کام کی ذمہ داری کامیابی کی اللہ اٹھا لیتا ہے. پھر کہا کہ بسم اللہ ہر کام گھر سے نکل رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر نکلیں اور کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں ہر کام سے پہلے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی عادت اپنے آپ پہ ڈالو کہ قیامت میں جب روز محشر
جب پورے صراط سے گزرو گے تو یہ ہوگا کہ مومن جب اپنا قدم پہلا پورے صراط پر رکھے گا تو بحسب عادت قدیم وہ بسم اللہ اپنی زبان پر جاری کرے گا، اور جیسے ہی بسم اللہ زبان سے جاری ہوگی وہاں جہنم کی آگ سرد ہونے لگے گی، یہ کہے گی، آواز دے کر پکارے گی کہ اے مومن تو یہاں سے جلدی گزر جا، کیونکہ تیری نور سے میری جہنم کی آگ کے شعلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو کوئی شخص بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر آ جاتی ہے۔ اور رحمت تو اس طرح کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو کوئی مومن ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیوں کو لکھتا ہے اور 4000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر کہا آگے بڑھ کر اماموں سے روایت یہی ملی ہے کہ جو کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پی لے اور ایک گھٹ کے بعد رک جائے، پھر بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پورا پانی ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہے اور حسین کی پیاس کو یاد کرے۔ اگر کوئی مومن اس طرح کرے گا تو بتایا جاتا ہے کہ وہ پانی جب تک اس مومن کے پیٹ میں رہے گا وہ عبادت کرے گا اور اس کا ثواب اس مومن کے لیے لکھا جائے گا۔ پھر کہا کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر سے نکلتے وقت پڑھے اور اسی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، پھر اس کے بعد توکلت علی اللہ، یہ 3 چیزیں اگر کوئی مومن گھر سے نکلتا ہوا پڑھے تو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں اور شیطان یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اب میرا کوئی کام نہیں، میں اسے بھٹکا نہیں سکتا۔ بسم اللہ کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ بسم اللہ کثرت سے پڑھی جائے، اور خداوند عالم اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی رحمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے جو رسول اللہ کے دور کا نہیں بلکہ جناب عیسیٰ کے دور کا۔ بتایا جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ ایک مقام سے گزر رہے تھے جہاں پر ایک قبر تھی، جب قبر سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اس قبر میں فرشتے عذاب نازل کر رہے ہیں، دیکھا، پھر آگے بڑھ گئے، لیکن جب واپس پلٹنے لگے وہی قبر جب آئی تو دیکھا اسی قبر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جیسے یہ دیکھا منظر، اللہ سے سوال کیا، اے پالنے والے آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ میں جب جا رہا تھا تو قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا اور جب میں واپس ہو رہا ہوں تو رحمتیں نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، وہی آئی، یہ کہا کہ اے عیسیٰ یہ جو شخص جو ہے جس کی قبر ہے وہ بڑا گنہگار تھا، بڑا گنہگار تھا، جب وہ مر گیا تو اس کا اتنا گناہ تھا وہ اس کا عذاب اس کے قبر پر نازل کیا جا رہا تھا، لیکن اس نے اپنی ایک اولاد چھوڑی تھی اور اس کی ماں نے اس بچے کے لیے معلم کو قرار کیا ہے اور اس کے معلم نے اس بچے کو آج بسم اللہ پڑھانی سکھائی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کسی کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے اور میں اسے کیسے عذاب نازل کروں۔ میں نے اس کے تمام گناہوں کو اٹھایا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اور بسم اللہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بسم اللہ معمولی بات نہیں ہے، بسم اللہ کے بہت بڑے فضائل ہیں، اور تفسیر میں اگر ہم کتنا کہہ دیں بسم اللہ کے لیے کم ہے، کیونکہ یہ وہ بسم اللہ ہے کہ جس کے لیے ابن عباس جو تمام عالم میں مفسر بڑے مانے جاتے ہیں، وہ ایک بار روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بعد نماز مغربین مولا کائنات کی خدمت میں شامل ہوا اور کہا کہ
یا امیر المومنین مجھے سورہ حمد کی تفسیر بتائیں۔ مولا کائنات نے انہیں بٹھا دیا اور اب مولا کائنات تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ ایسے میں رات ساری گزر گئی، مولا کائنات نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ افسوس کے وقت نے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ صبح صادق نمودار ہو گیا۔ آج میں تمہیں قرآن کی تفسیر سورہ حمد کی تفسیر بتانے جا رہا تھا، لیکن میں نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے سے سین کی تفسیر تک بھی نہیں پہنچا۔ عبداللہ ابن عباس پریشان ہو گئے، کہا کہ یا امیر المومنین ابھی ہم نے صرف بے کی بھی تفسیر کو مکمل نہیں کیا۔ تو کہا کہ نہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مختصر یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ پھر کہا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے، پھر کہا کہ جو بے میں ہے اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ یعنی ہمیں پتا چلا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن کو اگر سمیٹو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر وقت بسم اللہ پڑھی جائے۔ کئی رزق کے باب کھلتے ہیں۔ بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ رحمت ہے۔ بسم اللہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت بن کے نازل ہوئی قرآن میں۔ اور اس بسم اللہ کے ذیل میں مولا کائنات ابن عباس سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں 70 اونٹوں کا وزن کتابیں لکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذیل میں لکھ کر بھر دوں۔ یہ مولا کائنات فرماتا ہے۔ یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور اب اگر ہم دیکھیں تو بسم اللہ کو اس میں ہمیں ملتے ہیں 19 حروف۔ اگر بسم اللہ کے حروف کو دیکھیں تو 19 ملتے ہیں، اور اس میں جو مکررہ حروف جو آئے ہیں یعنی جو ریپیٹ ہوئے ہیں ان حروفوں کو نکال دیا جائے تو 11 حروف بنتے ہیں، اور پورے عربی زبان میں 28 حروف ہیں، یعنی 28 حروف میں سے 11 حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں۔ اور اب یہ 11 حروف کو لے کر ساری قرآن حمد سے والناس تک دیکھیں، کوئی ایک آیت میں ایسی نہیں ملے گی جو ان 11 حروف کے بغیر نازل ہوئی۔ یہ قرآن میں اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو بسم اللہ کے بغیر قرآن نازل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور عالم اسلام میں کچھ لوگوں نے بسم اللہ کو نکالنے کی کوشش کی قرآن میں سے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بسم اللہ کوئی مستقل آیت نہیں ہے، مستقل آیت نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بسم اللہ کے پیچھے جو چھپی ہوئی مولا کائنات کی فضیلت ہے وہ نقطہ نظر آ رہا ہے، تو اسے چھپانے کی کوشش کی، کہا کہ مستقل آیت نہیں ہے۔ یوں ہی جب کبھی اللہ کو کوئی سورہ نازل کرنا ہوتا ہے اللہ اس سے پہلے بسم اللہ نازل کر دیتا۔ یہاں پر تو وہ لوگ کہہ چکے، یہاں تک تو کہہ چکے، لیکن اس کے بعد قرآن میں اللہ جانتا ہے کہ آنے والے دور میں ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ بسم اللہ مستقل آیت نہیں ہے، اس کے بدلے میں قرآن میں خداوند عالم نے یہ نازل کر کے بتایا گیا ہے محمد میں نے تم پر قرآن اور 7 مثانی کو نازل کیا، یعنی جہاں پر
قرآن کے نزول کا ذکر کیا ہے، وہیں پر سورہ حمد کو سبع مثانی کہہ کر اللہ نے قرآن نے یوں نازل کیا، یہ کہہ دیا کہ دیکھو تم بسم اللہ کو مستقل آیت نہیں کہنا چاہتے ہو، یہ اسے کوشش کر رہے ہو کہ بسم اللہ مستقل آیت نہیں ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہو، لیکن میں قرآن میں سورہ حمد کو سبع مثانی نازل کر کے بتا دوں گا کہ دیکھو تم کسی پہلو اس سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ وہ لوگ جو بسم اللہ کو مستقل آیت نہیں کہتے وہی پلٹ کر یہ کہہ رہے تھے کہ سورہ حمد سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئی۔ سورہ حمد کو سب سے پہلے قرآن کے اسی لیے رکھا گیا کہ وہ سورہ ایسا سورہ ہے جو مدینے میں بھی نازل ہوا ہے اور مکے میں بھی نازل ہوا ہے، اسی لیے اس سورہ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اور یہی وہ سورہ ہے جو قرآن ہماری نماز میں سورہ حمد کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، تبھی تو سورہ حمد کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ اب میرا سارے اسلام کے عالم اسلام سے سب سے چیلنج ہے کہ سورہ حمد کو بسم اللہ نکال کر 7 آیتیں ثابت کر کے بتائیں۔ اگر ہم دیکھیں سورہ حمد کو بسم اللہ کو نکال دیں ان کے مطابق اور شمار کریں تو کتنی آیتیں ہوں گی؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہوئی 6 آیتیں۔ اگر آپ سورہ حمد کو سبع مثانی کہتے ہیں، وہ 7 آیتیں جو 7 بار نازل ہوئی ہیں، تو پھر یہاں پر آپ کو بسم اللہ کو لینا پڑے گا اور بسم اللہ کو مستقل آیت ماننا پڑے گا۔ اب یہاں پر آ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بسم اللہ مستقل آیت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں 114 مرتبہ بسم اللہ کو نازل کیا ہے، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ مستقل آیت نہیں ہے اور نماز میں پڑھنا اسے مناسب نہیں سمجھتے ہیں، وہ لوگ سب عالم اسلام کے سب لوگ جانتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ تک بھی نماز میں بسم اللہ پڑھی جاتی تھی، اس کے بعد سے بند کیا گیا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو بتایا گیا ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھنا مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں تفسیر میں پوچھا گیا کہ وَإِنَّا مِن شِيَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، کہ اے فرزند رسول جناب ابراہیم نے یہ کب کہا ہے کہ میں بھی ان کے اے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بھی ان کے شیعوں میں شمار فرما، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آسمان کی سیر، یہ جب پردے حجاب کو جب ہٹایا گیا اور آسمان کی طرف بتایا گیا، تب جناب ابراہیم نے دیکھا کہ عرش پر ایک مقام پر ایک نور نظر آ رہا ہے، تو جناب ابراہیم نے سوال کیا کہ اے پروردگارا وہ نور کس کا ہے؟ تو آواز آئی قدرت کی کہ وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو پھر کہا کہ مجھے اس کے پہلو میں ایک اور نور نظر آتا ہے، وہ نور کس کا ہے؟ تو اللہ نے کہا وہ علی ابن ابی طالب کا نور ہے۔ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا کہ مجھے اس کے پہلو میں اور 3 نور نظر آ رہے ہیں، تو وہ کس کا نور ہے؟ تو کہا کہ اے ابراہیم اس میں فاطمہ کا نور ہے کہ جو اپنے شیعوں کو جہنم سے جنت میں لے کر جائے گی، اور ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے امام حسن امام حسین کا نور ہے۔ پھر جناب ابراہیم نے سوال
کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان انوار کے اطراف 9 نور اور نظر آ رہے ہیں، پروردگارا یہ نور کس کے ہیں؟ تو پھر آواز قدرت آئی کہ یہ نور انہی کی اولاد میں سے ایک ایک کا نام چوتھے امام زین العابدین سے لے کر ہمارے آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کر تمام انوار کے نام بتائے۔ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم نے سوال کیا کہ اے پروردگارا ان تمام انوار کے اطراف میں دیکھ رہا ہوں کہ لا تعداد بے حد کئی نور نظر آ رہے ہیں، یہ نور کس کے ہیں؟ تو آواز قدرت آئی کہ اے ابراہیم یہ نور علی ابن ابی طالب کے تمام شیعوں کے نور ہیں۔ اب اس کے بعد جیسے ہی یہ کہا تو جناب ابراہیم کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، کہا کہ اے پروردگارا یہ بتائیں کہ ان شیعوں کی علامتیں کیا ہوں گی؟ جیسے ہی کہا کہ یہ شیعوں کی علامتیں کیا ہوں گی تو اسی کے ساتھ آواز قدرت آئی کہ ان کے یہ علامتیں ہوں گی۔ پہلا علامت یہ ہے کہ وہ دن بھر میں 21 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ دوسری علامت یہ ہوگی کہ ان کے سیدھے ہاتھ کی انگلی میں یہ ایک عقیق کی انگوٹھی ہوگی۔ پھر کہا کہ ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین کریں گے۔ پھر کہا کہ ان کی ایک اور علامت یہ ہوگی کہ وہ نماز میں بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں گے۔ جیسے یہ کہنا تھا تب ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگارا مجھے بھی تو وہ مولا علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں شمار کرنا۔ اللہ نے آیت نازل کی، یہ ہے مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کہ یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ مومن جب کبھی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ یہ مومن کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ اسی طرح کئی مقامات پر بسم اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اجر ثواب اتنا ہے کہ یہ ثواب کے ذیل میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کھانا کھانے سے پہلے اگر پڑھ لے تو اس کے لیے وہ کھانا اس کے لیے ضرر نہیں کرے گا۔ یہ مولا کائنات نے کہا۔ جیسے ہی مولا کائنات نے یہ منبر سے کہا، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ اے امیر المومنین میں نے تو فلاں دن کھانا کھایا تھا، بسم اللہ بھی پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد بھی میرے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی۔ جیسے ہی کہا تو کہتے ہی مولا کائنات نے کہا کہ تو نے اس دن اتنی نعمتیں کھائی تھی، اگر تو ہر نعمت کے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا تو کوئی نعمت تجھے نقصان نہیں کرتی۔ یہ بتایا ہے مولا کائنات نے، یعنی پانی پی رہے ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھے، کھانا کھا رہے ہو تو بسم اللہ پڑھے، ہر نعمت سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اور کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آپ پر لازم کر لو۔ اب یہاں پر آگے بڑھ کر بسم اللہ کے بارے میں اگر تفسیر میں دیکھا جائے تو کیا ہے، تو یہ ہمیں ملے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 حروف کا مرکب ہے، جس میں بے ہے، اسم ہے، اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ بے کے بارے میں تو آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ بے کے نیچے جو نقطہ دیا جاتا ہے وہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے جاتا ہے۔ اور یہ بسم اللہ کے جو 11 حروف جو ہیں ان کے بغیر قرآن کی کوئی آیت ہی نازل نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو نقطے کے بغیر بھی کوئی قرآن کی آیت ہی نہیں۔ اگر یہ کہوں تو پھر کوئی آ کر کہیں گے
کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ سورہ احد کی دوسری تیسری آیت، اللہ الصمد، جس میں نقطہ نہیں ہے، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بغیر نقطے کے آیت نازل نہیں ہوئی؟ اس میں تو کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو وہ ایسے ہے کہ جو علم حروف رکھتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حروف تہجی میں 28 حروف ملتے ہیں، اور یہ تمام 28 حروف الف سے نکلے ہیں، یعنی سب سے پہلے الف آیا ہے، الف کے بعد تمام 28 حروف آئے ہیں۔ اب جب ہم دیکھیں الف کیسے آیا، اور الف کو کہا جاتا ہے کہ یہ حروف احد ہے، یعنی یہ اللہ کی وحدانیت کو اظہار کرتا ہے، یعنی اللہ ایک ہے اور الف ہے، وہ ایک ہی کی طرح الف۔ تو سب سے پہلے الف آیا اور الف نے تمام حروف کو بنایا۔ اب ہم جب الف کو لکھنے جائیں تو سب سے پہلے اپنے قلم کو ہم جب کاغذ پر رکھ دیں تو پہلے نقطہ پڑ جائے گا، اور جب اس نقطے کو کھینچیں گے تو پھر دوسرے نقطے پر آ کر رک جائے گا، تب بنے گا الف۔ الف کیسے بنا؟ الف دو نقطوں کے درمیان والی خط کا نام الف ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی چاہے کوئی آیت لے لو، اس میں یہ ہے کہ کوئی حروف الف کے پہلے نہیں بن سکتا اور الف بغیر نقطوں کے نہیں بن سکتا۔ تو اب قرآن کی کوئی آیت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو بغیر نقطے کے۔ اب جو وحدانیت جو میں نے کہا کہ الف حروف وحدانیت ہے، وہ وحدانیت کیسے ظاہر ہوا؟ یعنی دو نقطوں کو ملایا جائے تو حروف وحدانیت۔ تبھی تو مولا کائنات نے کہا کہ اللہ کو پہچانوانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، یعنی یہ نقطہ ہی تھا جو الف کو پہچانوا رہا ہے، یہ نقطہ ہی تھا جو اللہ کی وحدانیت کو پہچان رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ نقطہ ہے اور خط ہے، یہاں پر پھر مولا کائنات فرماتے ہیں نہج الاسرار میں کہ انا النقطہ انا النقطہ انا الخط انا النقطہ والخط، میں ہی نقطہ ہوں، میں ہی خط ہوں، میں ہی نقطہ اور خط ہوں۔ یعنی مولا کائنات نے بتا دیا کہ دیکھو تم قرآن کو ڈھونڈ رہے ہو، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی حروف تہجی یعنی عربی زبان ہی نہیں بن سکتی جب تک کہ نقطہ اور الف نہ آئے۔ یہ مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی عربی زبان کا لفظ ہی نہیں بن سکتا جب تک الف نہ ہو، اور الف جب تک نہیں بن سکتا جب تک نقطے نہ ہو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں ہی خط ہوں، میں ہی نقطہ ہوں۔ اور یہ تو بات رہی حروف کی، اور جب نمبر ہم لے لیں عربی زبان میں ایک کے لیے سیدھا خط آتا ہے، ایک لائن آتی ہے، ویسے 2 3 4 5، جب آخر میں جب 10 آتا ہے تو پھر ایک خط آتا ہے، پھر نقطہ آتا ہے۔ پھر مولا کائنات کی حدیث کو دیکھیں، انا نقطہ انا الخط انا نقطہ والخط، میں ہی نقطہ ہوں، میں ہی خط ہوں، اور میں ہی نقطہ اور خط ہوں۔ یعنی نہ کوئی عربی زبان کا وجود آ سکتا ہے اور نہ ہی 1 2 3 کا کوئی وجود آ سکتا ہے، کیونکہ 1 2 3 آنا ہو تو خط اور نقطے کے درمیان میں ہے، اور اگر حروف تہجی لے لی جائے تو وہی الف سے مل کر حروف تہجی بنتی ہے، اور الف نقطوں کے بغیر نہیں بن سکتا۔ یعنی جو کوئی بھی علم ہو وہ نقطے کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ 30,000 قسم کے علوم دنیا میں ہیں، اور تمام 30,000 قسم کے علوم قرآن سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ہر چیز، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے۔ 30,000 علوم قرآن سے نکلے ہیں، اور قرآن سورہ ہم سے نکلا ہے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکلا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بے سے نکلا ہے، اور بے نقطے سے نکلا ہے۔ اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔
یہ ہے مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے. یعنی اگر وہ نقطے کو خط کو چھوڑ دیں تو دنیا میں نہ کوئی زبان ہوگی، نہ کوئی علم ہوگا، اور نہ ہی کوئی قرآن ہوگی، نہ کوئی اللہ کی طرف سے کتاب. یعنی مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ میرے آنے سے ساری کائنات میں لوگوں تک علم پہنچا ہے. تبھی تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے باب دروازے ہیں. یہاں سے کوئی علم اگر لینا ہو تو علی کے در سے لینا پڑے. یہ ہوا بسم اللہ. اور جہاں پر اللہ نے 113 سوروں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا، وہیں پر سورہ توبہ سے پہلے نازل نہیں کیا، کیونکہ وہ سورہ توبہ میں اللہ نے اپنے غیظ و غضب کا ذکر کیا. یہ ایک پہلو ہے، ایسے کئی پہلو اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں پر 114 سوروں کو اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے بھیجا ہے، وہیں پلٹ کر یہ ایک واحد سورہ ایسا ہے جو مولا کائنات نے لوگوں تک پہنچایا. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جو تم ہر سورے سے پہلے بسم اللہ ڈھونڈ رہے ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کوئی نہیں بلکہ خود علی ابن ابی طالب ہے. جب تک علی ابن ابی طالب موجود نہیں تھے رسول اللہ کے ساتھ تو بسم اللہ کو بھیج کر ہر سورے کو نازل کیا گیا، لیکن جب خود علی سورہ توبہ کو لے کر جا رہے تھے تو اللہ بتا رہا ہے کہ تو خود بسم اللہ سورہ توبہ کو لے کر جا رہا ہے، اب اس کے لیے کوئی بسم اللہ کی ضرورت نہیں. مگر اس میں ایک اور پہلو اللہ نے رکھی چھپا کر، وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کو نازل نہیں کیا کیونکہ خود مولا کائنات ساتھ جا رہے تھے، لیکن اللہ نے سورے کا آغاز بے سے کیا ہے، برات من اللہ سے. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ اس سورے سے پہلے اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ بھی ہو تو وہ بے ضرور ہوگا، اور اس بے کے نیچے وہ نقطہ ضرور ہوگا جو علی ہے. تو بتا دیا کہ کوئی سورہ بغیر علی کے نازل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی قرآن نازل ہو سکتی ہے. سلام پڑھے محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے. یہ تو کافی بحث اس کے پیچھے کہی جا سکتی ہے کہ بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے. ایک مختصر سا واقعہ اور ایک مولا کی حدیث اور آپ کی زحمت تمام. جب جناب یوسف پیغمبر کو بازار میں لایا گیا اور خریدنے کے لیے بڑے بڑے پیسے والے اپنا سارا خزانہ لے کر آ گئے تھے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یوسف کو خریدیں گے، ہم یوسف کو خریدیں گے. اور چنانچہ یہاں پر یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف کو ترازو میں بٹھا دیا جائے گا اور ایک طرف جناب یوسف ہوں گے، دوسری طرف اپنا اپنا خزانہ سب لوگ رکھیں گے. اگر یوسف کو اس میں تول لیا جائے تو وہ یوسف ان کے ہو جائیں گے. سب لوگ یہی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس جناب یوسف کو خرید لیں گے، لیکن سب لوگوں نے اپنی ساری دولت کو اس میں ڈال دیا، ساری دولت کو ڈال دیا. ادھر سونے کی جواہرات کی ہیروں کی ڈھگار بن گئی، لیکن یوسف جو طرف پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیچے ہی ہے، وہ وزنی ہی ہے. سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن ان تمام لوگوں میں ایک شخص تھا جو نبوت کی معرفت رکھتا تھا. وہ آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ شاید یہ کوئی اولیاء اللہ ہو یا پھر یہ کوئی نبی ہوں گے جو
نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی دنیاوی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا، میں جانتا ہوں کہ انہیں کیسے خریدا جا سکتا ہے، یہ کہہ کر اس نے ایک کاغذ قلم منگایا اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر لکھ کر جب اس کو ترازو میں رکھا گیا تو ایک مرتبہ سب نے دیکھا کہ یوسف کا جو مقام تھا وہ اوپر ہو گیا اور یہ وزن ہو گیا۔ تو اب سب لوگوں نے جان لیا کہ یہ وہ عبارت ہے کہ جس کا وزن نبی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہاں پر میں کہتا ہوا چلوں کہ دیکھیے اگر ہمارے پاس کسی کوئی شخص سامنے بیٹھا ہوا ہو، تقریر کر رہا ہو، تو پھر اس کی عزت کہیں زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کا مقام، اس کی اگر آپ کوئی آڈیو کیسٹ لگا رہے ہیں تو وہ جو راز بیٹھا ہوا ہے اس سے اس کا مقام کم رہے گا۔ اور پھر اگر کوئی کتاب میں لکھ کر کوئی کتاب دے دے تو وہ کتاب اور وہ جو شخص سامنے بیٹھ کر بول رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ وہ اس کی مکتوب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، اور میں خود ظاہری بول رہا ہوں۔ اگر کمپیئر کیا جائے، دونوں کو دیکھا جائے کہ کون کس سے افضل ہے، تو ظاہر ہے میری جو مکتوب ہوگی اس سے میں افضل ہوں گا۔ تو اب دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو مکتوبہ ہے، لکھی ہوئی عبارت ہے، تو کسی چیز کی لکھی ہوئی عبارت اس کی سب سے کمتر شے ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کمتر شے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ ہے کہ مکتوبی شکل میں ہے۔ وہ جب جناب یوسف پیغمبر کے مقابل میں رکھا گیا تو نبی کا وزن اس کے سامنے نہیں ٹکا اور بلند ہو گیا، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے جا جاتا ہے، تو اندازہ لگائے کہ مولا کائنات کی فضیلت کا کیا عالم ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، بس آخری جب بسم اللہ کے بارے میں جب ہمارے معصومین سے پوچھا گیا تو یہ بتایا گیا کہ مولا بسم اللہ کی تفسیر میں ہمیں کچھ بیان کیجئے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کہ مولا فرزند رسول ہمیں بسم اللہ کی تفسیر بیان کریں۔ تو یہاں پر چھٹے امام بتاتے ہیں کہ دیکھو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارے سامنے ہے اس میں بے سے مراد اللہ کی خوشنودی ہے۔ بے سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی خوشنودی ہے، اور سین سے مراد اللہ کی بلندی ہے، رفعت ہے، یعنی اللہ کی بڑائی۔ پھر کہا کہ میم سے مراد اللہ کا ملک ہے، اللہ کی شہر ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی سلطنت ہے۔ اس لیے امام بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ ہے کیا؟ بے اللہ کی خوشنودی ہے، سین اللہ کی بلندی ہے، رفعت ہے، میم اللہ کی ملک ہے، مقام ہے، سلطنت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے ہم شیعوں کے لیے کیا رکھا ہے تحفہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا جو الف ہے اس سے مراد ہماری وہ نعمتیں ہیں جو دنیا میں محمد وال محمد کی ولایت پر اللہ نے دنیا میں نازل کی ہے۔ وہ الف سے مراد یہ ہے۔ پھر کہا کہ بسم اللہ میں جو لام ہے، لام سے مراد یہ ہے کہ جو محمد وال محمد کی ولایت کو اللہ نے تمام لوگوں پر لازم کیا ہے، وہ اس سے مراد ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ہے اس سے مراد
اہل بیت کے محمد والے محمد کے دشمنوں کی پستی ہے۔ دیکھیے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ پھر کہا کہ رحمان سے مراد اللہ کی وہ رحمت ہے، وہ کرم ہے اللہ کا جو تمام عالمین پر اللہ کی کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن وہاں پر بھی اللہ نے علی کے چاہنے والوں کو، محمد والے محمد کے چاہنے والوں کا منزلت و مقام کو بڑھا رکھا ہے اور ظاہر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم سے مراد وہ اللہ کا خاص کرم، وہ اللہ کا خاص رحم جو تمام انسانوں کے علاوہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہے، وہ مراد ہے۔ تو اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گے تو اس میں ہمیں سوائے محمد والے محمد، سوائے مولا کائنات کے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آخر میں جو اسم اللہ جو ہے جس کو اللہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب مولا کائنات کے قبر مطہر پر پہنچتے ہیں تو یوں سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ علی اسم اللہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے اسم۔ تو ہمیں پتا چلا کہ اسم اللہ بھی علی ہے، بے بھی علی ہے، نقطہ بھی علی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہاں عزیزان گرامی، تمام اگر رات بسم اللہ کے بارے میں بیان کی جائے تب بھی کم ہے۔ خود مولا کائنات نے ایک رات بس بے کو بھی مکمل نہیں کیا۔ ہم ناچیز تو کیا کہہ سکتے ہیں بسم اللہ کے ذیل میں، جہاں پر ساری قرآن سمٹ کر آ جائے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں یہی دعا ہے کہ تمام عالم کے مومنات کی جان، مال، عزت، آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اس ذکر خلیل کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اس کام کے لیے دامے درہمے سخنے جو خدمات کر رہے ہیں، خداوند عالم ان کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے اور ان کے تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور یہ دعا ہے کہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جوائے رحمت سے الشہداء میں جگہ عطا فرمائے، اور جوان بن صابر جو صاحب جو اس کے لیے اس کا آغاز کیے ہیں تفسیر قرآن کے لیے، اللہ ان کے توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے اور ان کے روزی روٹی میں اضافہ فرمائے۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین آدم تا خاتم کی ارواح کو ایصال کرتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے ایصال کریں۔ میر احمد علی زوار ابن میر شوکت علی، میر صابر علی زوار ابن میر احمد علی زوار، میر حسن علی زوار ابن میر صابر علی زوار، سید ضمیر حیدر جعفری صاحب ابن سید سلطان حسین جعفری مرحوم، سید عابد حسین جعفری مرحوم ابن سید ضمیر حیدر جعفری، سید عرفان حسین جعفری ابن سید عابد حسین جعفری، سید فدا حسین ابن سید علی حسین، میر رضا علی رضوی ابن میر زمانت علی رضوی، شبیر علی لالانی ابن حسین علی لالانی، کاظم علی لالانی ابن حسین علی لالانی، محمد محمود ابن محمد مصطفیٰ، محمد حیدر ابن محمد مصطفیٰ، محمد حیدر ابن محمد محمود، سید رحمت علی ابن سید ندیم اللہ حسینی، ختیجہ بھی بسم اللہ بھی، سید حسین علی ابن سید محمود علی، اصغری بیگم بنت فرخندہ علی، سیدہ طاہرہ محمود بنت سید زید العابدین نقوی، سید زید العابدین نقوی ابن سید محمود نقوی،
محمد باقر ابن شبیر علی، سید خائم محمود ابن سید زین العابدین نقوی، سید کاظم محمود ابن سید زین العابدین نقوی، سید نثار حسین رضوی ابن سید رضا حسین رضوی، سید اکبر حسین رضوی ابن سید نثار حسین رضوی، سیدہ معصومہ بیگم بنت سید نثار حسین رضوی، میر بشارت علی، خمبر علی، اسد علی، حسینی خانم بنت فتح اللہ بیگم، جواد علی ابن میر باسط علی، فرزانہ فاطمہ، سید حیات علی ابن سید زوار حسین، سید محسن علی ابن سید حیات علی، سید باقر علی ابن سید حیات علی، سید عبد الجبار حسین ابن سید قلندر حسین، سید محمد علی ابن سید محسن علی، سید علی عباس علی ابن سید باقر علی، سیدہ یوسف بیگم بنت سید علی حسین، سیدہ خیرالنساء بیگم بنت سید حیات علی، صابر علی ابن محبوب علی، سیدہ امت النساء بیگم بنت سید عبد الجبار حسین، سید اسد علی رضوی ابن سید مجاہد علی رضوی، سیدہ کنیزہ فاطمہ موسوی بنت سید اصغر عباس موسوی، مرزا علی حسین خائم ابن مرزا مہدی حسین، احمد علی نجفی ابن آغا محمود نجفی، سیدہ پاشا بیگم بنت میر مظفر علی، محمد غضنفر علی ابن خمبر علی، شہر النساء بیگم بنت عنایت علی، محمد جعفر حسین ابن عبداللہ صاحب، طاہرہ بانو بنت محمد گلزار علی، شاہدہ بانو بنت سید محمد گلزار علی، رضیہ بیگم بنت احمد علی نجفی، عطیہ بیگم بنت احمد علی نجفی، عابد علی ابن احمد علی، جعفر علی ابن احمد علی، عباس علی ابن احمد علی، علی حسین ابن بشیر علی، رضا علی ہاشمی ابن شہباز علی ہاشمی، نسیم فاطمہ بنت شمشاد علی، محمد علی ابن فاتح علی، کنیز زہرا بنت شیخ مرتضی حسین نجفی، سید محمد علی ابن میر ناصر علی عابدی، میر نقی علی رضوی ابن میر فیاض علی رضوی، روشن علی بیگ بنت فاطمہ بیگم، مرزا لطف علی رضوی ابن سید ساجد علی رضوی، سید ہاشم علی ابن سید اصغر علی، آمنہ بیگم، حشمت فاطمہ بنت سید مظہر علی، حمیدہ بیگم، کنیز فاطمہ ابن میر ناصر علی عابدی کی روح کو ایصال فرما، اور تمام جملہ مرحومین اعظم دا ختم کی روح کو ایصال فرما۔